اختر بلند رانا حیران تھے کہ بلا وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ ایک فون پر کیسے اسٹیٹ بینک کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ ان پاور پلانٹس کو ایک دن میں 480 ارب روپے لاہور کے ایک بینک میں ریلیز کرے، ساتھ میں ان پلانٹس کو سود بھی ادا کرے۔ اکثر بلز فوٹو کاپی پر ادا کیے گئے، اوریجنل بلز تک پیش نہیں کیے گئے۔ قانون کے تحت اتنی بڑی ادائیگی سے پہلے آڈیٹر جنرل نے ان پاور پلانٹس کی طرف سے بھیجے گئے بلز کا پری آڈٹ کرنا تھا۔ اگر وہ مطمئن ہوتے تو بل درست ہے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھتا ہے کہ اتنی رقم اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جاری کی جائے اور وہاں سے پاور پلانٹس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی یا چیک ایشوز کیے جاتے، لیکن اسحاق ڈار نے اس پروسیس کو بلڈوز کیا، بلکہ ان بینکوں سے بھی کمرشل قرضہ لیا گیا جن کے مالکان کے اپنے پاور پلانٹس تھے اور وہی روپیہ ان کے پاس واپس جا رہا تھا۔ اس پر بس نہیں کی گئی، بلکہ ایک اور کام کیا گیا کہ ان بجلی گھروں پر حکومت کی طرف سے 22 ارب روپے کا جرمانہ تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی تھیں، جبکہ ان پاور پلانٹس کو حکومت کی طرف سے ادائیگیوں میں دیر ہونے کی وجہ سے 32 ارب روپے مارک اپ اکٹھا ہو چکا تھا۔ اب جب ایک ہی دن میں فائنانس منسٹری نے پاور منسٹری کی سمری منظور کی اور سب پیسے ایک دن ریلیز کرائے تو ان پاور پلانٹ سے مذاکرات کر کے وہ 32 ارب سود معاف نہ کرایا گیا جو پہلے پی پی دور میں آفر کر رہے تھے۔ چلے سود معاف نہیں کرایا، لیکن حکومت پاکستان ان پاور پلانٹس پر عائد 22 ارب روپے کا جرمانہ تو کاٹ سکتی تھی، یہ بھی نہیں کیا گیا اور پلانٹس کو 32 ارب روپے مارک اپ بھی دیا جو بچایا جا سکتا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو اس کھیل میں 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ ان پاور پلانٹس کو جعلی بل یا فوٹوکاپیوں پر ادائیگی کرا رہے تھے، ان کے اس میں کتنے بڑے مالی مفادات تھے اور کس پیمانے پر مال بنایا گیا۔ اس اسکینڈل پر پی پی حکومت کے کچھ سابق وزیر تک حیران تھے کہ 2013 میں ان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تک کچھ پاور پلانٹس بلز کلیئر کرنے کے بدلے 20% کمیشن دینے کو تیار تھے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نہ مانے، اور یہاں اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ بنتے ہی پہلے 15-20 دنوں میں 480 ارب روپے کی مشکوک ادائیگیاں ایک دن میں کرائی، جس پر بعد میں نیب کا مقدمہ بھی بنا۔ آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا نے اس پوری ڈیل کا آڈٹ کرایا تو 100 ارب روپے سے زیادہ کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھیجی گئی۔ یہ پیسہ بینکوں سے قرضہ لے کر اور کچھ سرکاری اداروں کے گریجویٹی پینشن فنڈ اور یونیورسل فنڈ وغیرہ سے شفٹ کر کے ان پلانٹس کو دیا گیا، جن میں چند وزیروں کے شیئرز کی بازگشت بھی سنائی دے رہی تھی۔ پی او سی میں اسحاق ڈار اور دیگر وزراء اور ممبران نے اختر بلند رانا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے کیسے جرأت ہوئی کہ اس دن دہاڑے ڈاکے انکوائری کر کے 100 ارب سے زائد کی بے ضابطگیاں ریکارڈ پر لا کر اسے ایک رپورٹ کی شکل میں کمیٹی کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اس وقت پی پی کے خورشید شاہ تھے، جو چند ماہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں وفاقی وزیر تھے۔ اب اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے تھے۔ چیئرمین کے علاوہ پی پی کے ایم این ایز اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے، جس نے پیپلز پارٹی دور کی کرپشن اور بے ضابطگی کی رپورٹ پر کارروائی کرنی تھی۔ اختر بلند رانا کے اندر کا راجپوت جاگ گیا۔ انہوں نے ایک دن کمیٹی کو خط لکھ دیا کہ جو آڈٹ رپورٹس انہوں نے کمیٹی کو بھیجی ہیں وہ سب پیپلز پارٹی دور کی کرپشن کے بارے میں ہیں۔ اس وزارت کی کرپشن رپورٹ بھی اس میں شامل ہیں، جس کے وزیر خورشید شاہ تھے۔ اختر بلند رانا کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سمجھایا جائے کہ وہ وزیر جس کی وزارت کے خلاف آڈٹ پیرے ہیں، وہ ان پیروں کا کیا اپنی ہی وزارت کے افسران سے حساب لے گا جو اس کے ماتحت رہے ہیں اور اب وہ کٹکھڑے میں لائے جانے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی حیثیت سے اپنے دور کی کرپشن پر خود ہی جج، جیوری اور جلاد کا رول ادا کریں۔ اس خط کو سیریس لینے کے بجائے کمیٹی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کی جرأت کیسے ہوئی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران کو چیلنج کرے۔ اختر بلند رانا کو کہا گیا کہ وہ یہ خط واپس لے اور کمیٹی چیئرمین اور ممبران سے معافی مانگے، لیکن راجپوت نے کہا وہ کٹ جائے گا، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ خط تک واپس نہیں لے گا، بلکہ الٹا کمیٹی کو کہا کہ جب تک خورشید شاہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس کمیٹی کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ اس ڈرامے میں شریک نہیں ہوئے جس کے تحت اسحاق ڈار کو 480 ارب روپے کی مشکوک ادائیگی میں کلین چٹ ملنے والی تھی، بلکہ پیپلز پارٹی دور کی کرپشن بھی سیٹل ہونے والی تھی۔ یہ اب پہلے نواز لیگ اختر بلند رانا سے اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری پر ناراض تھی تو پیپلز پارٹی کے ممبران بھی اس کے دشمن بن گئے کہ وہ ان کے دور کی کرپشن سیٹل کرنے میں مدد دینے کے بجائے الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کے ممبران کا اختر بلند رانا سے یہ بھی گلہ تھا کہ اسے آڈیٹر جنرل سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے لگایا تھا، جو پیپلز پارٹی کے تھے۔ پیپلز پارٹی حکومت نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا، مگر شکر گزار ہونے کے بجائے آپ الٹا ان کی آڈٹ رپورٹس تیار کر کے کمیٹی میں لے آئے۔ چلیں یہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی، لیکن آپ ایک قدم آگے چلے گئے اور چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ پر بھی اعتراض جڑ دیا کہ وہ اپنے دور کی کرپشن رپورٹس پر کمیٹی اجلاسوں کی صدارت نہ کریں۔
ان کا کام تھا کہ وہ رپورٹ تیار کر کے لائیں، آگے کمیٹی چیئرمین جانے اور ان کے ممبران جانے۔ آڈیٹر جنرل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ڈکٹیٹ کرنے کی پاور زیادہ نہیں رکھتا۔ اس پر اختر بلند رانا کا کہنا تھا کہ انہیں میرٹ پر تعینات کیا گیا اور وہ ایک بڑے آئینی عہدے پر فائز تھے جس کے اپنے تقاضے تھے جنہیں پورا کرنے کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس سے بڑھ کر اگر آڈیٹروں کی تیار کی گئی رپورٹ کو ردی سمجھ کر سیٹل کر کے کرپٹ افسران یا وزیروں کو کلین چٹ دے دی گئی تو اس سے آڈٹ کا پورا نظام خراب ہوگا۔ آڈیٹر بری طرح ڈیمورلائز ہوں گے اور آئندہ محنت چھوڑ دیں گے کہ اگر سب کچھ کمیٹی میں جا کر سیٹل ہونا ہے تو وہ کیوں فائلوں میں سر کھپائیں، بدعنوانیوں کو پکڑیں اور دشمنیاں مول لیں۔ جب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی ارکان کو لگا کر وہ راجپوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو انہیں ایک خیال سوچا کہ رانا کو کیسے فکس کیا جائے۔ ان سب کو علم تھا کہ اس پورے کھیل میں اگر کوئی ان کا کھیل کھیل سکتا ہے تو پی ٹی آئی کا MNA عارف علوی ہے۔ یوں عارف علوی کو آگے کر دیا گیا جنہوں نے بغیر اس معاملے کی سنگینی کو سمجھے نواز لیگ اور پیپل پارٹی کے مفادات کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا اور وہ نقصان کیا جس کا اعتراف انہوں نے کچھ عرصے بعد جہانگیر ترین کے گھر میں ایک ملاقات میں مجھ سے کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن تب تک اسحاق ڈار اور خورشید شاہ MNA علوی کو استعمال کر کے اختر بلند رانا کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔